لارج ہیڈرون کولائڈر۔ ازل سے کائنات کا نظام انسان کی حیرت کا مرکز رہا ہے۔ ہر وقت ہر دور میں انسان کا تجسس رہا ہے کہ وہ کائنات کے بارے میں جانے بوجھے اور ان معلومات کی بنا پر نئی چیزیں دریافت کرے، چاہے وہ انسانی خلیہ ہو، کسی مادے کا جوہر ہو، بڑے سے بڑا سیارہ ہو یا ستارہ ہو، تمام کے وجود میں انسانی ذہن نے بڑی کشمکش ظاہر کی ہے، اور سائنسی تحقیقات نے ہمیشہ ہمیں اتنی قوت بخشی ہے کہ ہم کائنات کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے حال ہی میں لارج ہیڈرون کولائڈر نامی دنیا کا سب سے بڑا تجربہ کیا گیا، جو کہ سرن ادارے کے تحت کیا گیا۔ یہ ایک یورپین آرگنائزیشن ہے۔ اس ادارے کا مقصد کائنات کی بنیاد کو سمجھنا ہے۔ دراصل سرن کے اس تجربے میں کائنات کے نہایت چھوٹے چھوٹے ذرات کو لے کر اور انہیں کولائڈ کر کے ان سے پوچھا گیا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور تم سے کائنات کس طرح وجود میں آئی، وغیرہ وغیرہ۔ اس تجربے میں LHC یعنی لارج ہیڈرون کولائڈر کے لیے تقریباً 3 اور جملہ 10,000 ممبران نے انتھک محنت کی اور اس تجربے کو کامیاب بنانے کے لیے ایسا طبعی ماحول فراہم کیا جو کہ بہت ضروری پر آسان نہ تھا۔ مثلاً اس تجربے کے لیے سوئٹزرلینڈ اور فرانس کی بارڈر پر 27 کلومیٹر کی ایک سرنگ بنائی گئی جو کہ زمین سے تقریباً 100 میٹر نیچے تھی۔ اس میں موجود مشین کو -271 ڈگری سیلسیس تپش پر چلایا گیا۔ اس تجربے کے لیے تقریباً $10 بلین خرچ آیا۔ چلیے اب جانتے ہیں کہ LHC یہ کس طرح کام کرتا ہے۔ در حقیقت اس میں ایک بڑا اور طاقتور پارٹیکل ایکسلریٹر ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پارٹیکل ایکسلریٹر کیا ہے؟ یہ ایک مشین ہے جس کے ذریعے ذرات کو ایکسلریٹ کیا جاتا ہے۔ اس تجربے میں پروٹون ذرات کو ایکسلریٹ کیا جاتا ہے جنہیں یہاں ہیڈرونز نام دیا گیا ہے۔ ان ذرات کے لیے برقی میدان مہیا کی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کی توانائی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور توانائی بڑھنے کی وجہ سے ان کی رفتار بھی بہت زیادہ بڑھنے لگتی ہے اور یہ ذرات روشنی کی رفتار سے سفر کرنے لگتے ہیں۔ ذرات کو ایکسلریٹر سے گزارنے کے لیے دائرہوئی حرکت کی ضرورت ہوتی ہے جس کے لیے بہت زیادہ حدت والا مقناطیسی میدان بھی مہیا کیا جاتا ہے۔ غرض ان ذرات کے سفر کے دوران انہیں ہر موڑ پر اور ہر اسٹاپ پر بہت زیادہ برقی اور مقناطیسی توانائی مہیا کی جاتی ہے۔ جیسے کہ ریسنگ کے دوران بچوں کو تھوڑے تھوڑے وقفے پر پانی، ڈرنکس، انرجی بوسٹرز وغیرہ دیے جاتے ہیں نا، اسی طرح ان تیز رفتار ذرات کو وقفے سے مختلف قسم کی توانائیاں مہیا کی جاتی ہے، اور ان تیز رفتار کو مخالف سمت میں کر ایک دوسرے سے آپس میں تصادم کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر 2 تیز رفتار کاریں مخالف سمت سے آ کر ٹکرا گئیں تو ختم ہو کر پرزے میں تبدیل ہو جائیں گی، اور ہر پرزے سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اس کار کے بنانے میں کون کون سا مٹیریل استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہیڈرونز کے ٹکرانے سے ہمیں کچھ نئے ذرات کا انکشاف ہوا۔ یہ ذرات پروٹون سے بھی کئی گنا چھوٹے ہوتے ہیں اور دنیا کے کسی بھی مائکروسکوپ سے انہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ ان ذرات کو کائنات کا بیسک بلڈنگ بلاک مانا گیا، گویا کائنات کی ہر شے اس سے بنی ہے۔ ان ذرات کو گاڈ پارٹیکلز نام دیا گیا، جن کی کھوج کے لیے پیٹر ہگس نامی سائنسداں کو نوبل پرائز سے نوازا گیا۔
دوسرے یہ کہ اس طرح ہیڈرونز کو ٹکرا کر سائنسدانوں نے ہر سیکنڈ میں ان ذرات کی توانائی میں تبدیلی کا مشاہدہ کیا۔ اب پھر سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ان توانائیوں کو معلوم کرنے کی ضرورت کیا ہے نا؟ مثال کے طور پر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تمام انسانوں میں الگ الگ قسم کی کشش، محبت، نفرت، کھینچاتانی اور کئی قسم کے انٹریکشنز ہوتے ہیں، اور پوری دنیا اور پورے ماحول میں اس کا اچھا اور برا اثر پڑتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ان باریک باریک ذرات میں بھی بہت زیادہ انٹریکشنز ہوتے ہیں، اور ان کے ملنے، بچھڑنے، قریب آنے اور دور جانے پر توانائیوں میں جو بھی تبدیلی پیدا ہوتی ہے اس کا بالراست اثر پورے ماحول پر ہوتا ہے، بلکہ پوری کائنات پر ہوتا ہے۔ اب ان تمام توانائیوں کی پیمائش کے لیے LHC میں 4 ڈیٹیکٹرز بنائے گئے جو کہ گریڈ سے جوڑے جاتے ہیں۔ گریڈ میں بہت زیادہ سپر پاور کمپیوٹرز ہوتے ہیں اور بہت سی انفارمیشنز اور ڈسپلے اور ڈاٹا ڈسپلے ہوتا ہے۔ ہمیں ایسے ذرات کا پتہ لگا جو پوری کائنات میں مشترک ہیں، اور ہمیں کائنات کا مزاج معلوم پڑا۔ ساتھ ہی اس تجربے کے ذریعے ہمیں بگ بینگ تھیوری یعنی کائنات کے آغاز کا ثبوت بھی ملا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس طرح کائنات کا آغاز کر کے اسے منظم اور ایک پیمائش کے ساتھ خوبصورت انداز میں کس نے سجایا، اور کس نے انسانی بقا کا سامان پیش کیا؟ کیا یہاں بھی کسی نے تجربہ کیا؟ آخر وہ کون ہے؟ آخر میں میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس عظیم ہستی کو ڈھونڈنے کے لیے بھی تجربے درکار ہیں؟ تھینک یو ویری مچ۔